اتفاق سے ہم دونوں ایک ہی ادارے میں کام کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ادارے میں ایک جگہ خالی تھی اور انہی دنوں اس کی تعلیم مکمل ہوئی تھی۔ میں وہاں گزشتہ 4 برس سے کام کر رہی تھی۔ محنتی ہونے کے سبب میری ساکھ کافی اچھی تھی۔ ادارے کے لوگ بھی کافی عزت کرتے تھے۔ باس نے سرسری تذکرہ کیا کہ ہمیں وقتی طور پر کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ مکمل کروا دے۔ تبھی مجھے اس کا خیال آیا۔ وہ اس کام کے لیے موزوں تھا۔ تعلیم سے وقتی فراغت تھی اور اچھے ادارے میں کام کرنے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ میں نے اسے کال کی۔ حسب عادت رت جگہوں کی وجہ سے صبح جلدی جاگنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور یوں اگلی صبح وہ ہماری ٹیم کا حصہ تھا۔ ہم میں سب سے کم عمر، جاذب نظر اور جدید ملبوسات زیب تن کرنے کی وجہ سے وہ چند روز میں ہی کافی نمایاں ہو گیا۔ قابلیت کے علاوہ موقع شناسی اس کے اوصاف میں سے ایک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بہت سی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ ہر ہفتے مجھے باس کی طرف سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعریفی جملہ سننے کو ملتا۔ ساتھ ہی یہ بھی سنا دیا جاتا کہ وہ وقت کی پابندی نہیں کرتا، لاپرواہ ہے، مگر اپنا کام وقت پر اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے۔ باس کی نوکری ہی ایسی ہوتی ہے کہ بغیر برائی کا پہلو اجاگر کیے تعریف کر ہی نہیں سکتا، بیچارہ۔ آفس سے گھر کا فاصلہ قریباً 8 کلومیٹر تھا۔ اس کے اصرار پر ہم اکثر پیدل گھر آنے لگے۔ مجھے گھر چھوڑ کر وہ اپنے گھر چلا جاتا جو 5 منٹ کے فاصلے پہ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں اس کے کاموں میں اس کی ہر ممکن مدد کرتی اور جہاں تک ہو سکتا اس کے کام کو بہتر سے بہتر بنانے میں اس کی رہنمائی کرتی۔ وہ سردیوں کے آغاز کی ایک نسبتاً خوشگوار دوپہر تھی۔ وہ آج پھر مجھ سے گھر پیدل چلنے کی ضد کرنے لگا۔ میں پچھلے 2-3 دن سے پیدل جا رہی تھی، سو آج پیدل چل کے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ مجھ سے پورے 8 سال چھوٹا تھا، سو کبھی کبھار میں اسے ڈانٹ بھی دیتی اور وہ خاموشی سے سن بھی لیتا۔ 3 بجے کے قریب ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بہت باتونی تھا، زیادہ تر وہی بولتا اور میں سنا کرتی۔ وہ ہر بات کو تفصیل سے بیان کرنے کا عادی تھا اور میں ٹھہری ایک اچھی سامع۔ مجھے اس کے ساتھ واپسی کا سفر کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ میرے لیے راستہ بناتا، جھاڑیاں ہٹاتا، کھیتوں میں آبپاشی کے لیے بنے چھوٹے چھوٹے نالوں کو عبور کرنے میں میری مدد کرتا۔ وہ بہت لاپرواہ تھا، مگر میرا خیال رکھتا تھا۔ میں بھی اس سے ہر طرح کی بات کر لیتی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ ہم گہری سہیلیاں تھیں۔ پگڈنڈی پر چلتے چلتے میرے پیر میں کانٹا چبھا۔ میں نے اس دن بند جوتا پہن رکھا تھا۔ مجھے بند جوتا پہننا پسند نہیں تھا۔ اس نے مجھے سہولت سے پگڈنڈی کے کنارے پر بٹھا دیا، جہاں 8-10 سفیدے کے درخت قطار در قطار تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرا جوتا اتارے۔ میرا منع کرنے کے باوجود اس نے میرا جوتا اتار دیا۔ تبھی اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس کی نظریں مجھ پر گڑی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، تکلیف، درد، پیار اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ میرے پیروں پر جگہ جگہ چھالے تھے، انگلیوں پر سے ناخن غائب تھے۔ مجھے اتنا چلنے اور میرے پیروں کو بند جوتوں کی عادت نہیں تھی۔ وہ مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے کانٹا نکال دیا اور اپنے ہاتھ میرے پیروں پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ گویا مرہم کا کام کر رہے تھے۔ کئی لمحے گزر گئے۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ مجھے اس کی شہد رنگ آنکھیں اور ان میں موجود سرخ ڈورے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک لمحے میں عمر کا سفر پار کر گیا۔ یہ ہمارا واپسی کا آخری سفر تھا۔